جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کو دوست نثار جاوید۔ دوستو، آئینی ترامیم 56 تھنگ 22 ہو گئی ہیں، باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں گی۔ جہاں پہ اتنی ہوگی ہیں باقی ہو جائیں گی۔ یاد کرواتا جاؤں، میں کافی دنوں سے آپ کو کہہ رہا تھا یہ لازمی ہوں گی، اللہ کا شکر ہے ہو گئی ہیں۔ اس سے ہوا کیا؟ ہم نے صبح بھی بات کی تھی۔ اس سے ہوا کیا؟ پاکستان ایسے گڑھے سے باہر آیا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آ جائے گا۔ جو دشمن بہت لمبی چوڑی چال بنا کے بیٹھا تھا، چالیں کیسی؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں چھوٹی سی بات۔ یہ جو دو باتیں ہمیں دی گئی تحفے میں، کسی چیز میں لپیٹ کے ہمیں اٹھا کے دے دی گئی۔ پہلی بات یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی۔ یہ اتنا خطرناک لفظ ہے کہ عدلیہ کی آزادی۔ عدلیہ کسی بھی ملک کی ہوگی، وہ اس کے آئین، اس کا قانون، اس کا جو اصول ہے اس کے تابع ہوگی۔ نہ کہ صرف تابع ہوگی، وہ فیصلہ جب لکھے گی اس میں لکھے گی کہ میں نے کون سے قانون کے آئین کی شق کے مطابق یہ فیصلہ کیا۔ تو جب آپ اس کو آزاد کر دیں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آئین ختم، آپ کا قانون ختم، آپ کے اصول ختم۔ وہ عدلیہ کے بادشاہ جو بیٹھے تو جو فیصلہ کر دیں وہی فیصلہ ہوگا۔ یہی ہمارے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ دیکھیں پچھلی ہسٹری، آپ کچھ سالوں کے پیچھے چلے جائیں تو بلیک ڈکشنری کے اندر سے آپ کو یاد ہے ایک فیصلہ ہوا تھا؟ کون سا فیصلہ تھا پتہ ہے آپ کو؟ میں یاد کراتا ہوں، میرا کام ہے، میری ڈیوٹی آپ نے لگائی ہے یاد کروانا۔ جو نواز شریف کو، بیٹے کو نہ تنہا لینے پہ جو باہر نکالا تھا، وہ بلیک ڈکشنری سے نکالا تھا۔ ہمارے پاس آئین نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی اور اصول قانون واضح نہیں ہے جو ہم بلیک ڈکشنری لے کے آئیں اور فیصلہ کریں۔ اور آج تک وہ فیصلے قائم پڑے ہوئے ہیں، وہ ویسے ہی پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا رہا۔ دوستو، یہ بلیک ڈکشنری آئین کی جگہ پہ کالی کتاب کیوں آئی؟ بلیک ڈکشنری جو کالی کتاب ہے، کالی ڈکشنری، اس میں کالے قوانین نہیں ہوں گے اور کیا ہوگا؟ تو اس کا وجود اس لیے اس میں سما گیا کہ ہماری عدلیہ آزاد تھی۔ وہ آزاد تھی کہ آئین کو بالائے طاق رکھ کے کالی کتاب لے آئے۔ وہ آزاد تھی کہ جج جو بھی کہہ دے وہ ٹھیک ہے۔ سب سے پہلا ہمیں جو مسئلہ تھا وہ عدلیہ کی آزادی کا تھا۔ اس طرح جیسے عدلیہ آزاد ہے، اس طرح کل کو دوسرے ادارے، فوج کے ہم بھی آزاد ہیں، فوج کی آزادی کی تحریک چلا دیں، پولیس کی آزادی کی تحریک چلا دیں کہ پولیس کو کسی آئین کسی قانون کے تابع نہ رہ جائے، وہ آزاد ہو جائے، وہ جس کو مرضی پکڑے، جس کو مرضی گولی مارے، جس کو مرضی جہاں مرضی پھینکے، تو پھر ٹھیک ہے۔ فوج کہ فوج کی آزادی تک جنگ رہے گی۔ اس کا جو سپہ سالار ہے اس کو کہے کہ تیرے چیف تیرے جان نثار بے شمار بے شمار۔ تو وہ کہے کہ فوج کہے کہ ہم کسی آئین، کسی قانون، کسی اصول کے تابع نہیں ہیں۔ ہم جب مرضی جس مرضی ملک سے گولی چلا دیں، جس مرضی جس بندے کو ملک کے اندر مار دے، باہر مار دے، جو مرضی ہم کریں، آزاد ہیں ہم۔ نہیں آزاد ہو سکتے۔ کوئی ادارہ بھی ملک کے آئین سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہیں، اس میں اس کی آزادی کو، جو غلط آزادی تھی جس کی وجہ سے ہم نے بھگتا ہے، سب کو ابھی تک بھگت رہے ہیں، یہ اس آزادی کو بند کیا کہ پاکستان آزاد ہے، تم نہیں آزاد ہو، یہ پاکستان، یہ ملک آزاد ہے، تم اٹھاؤ اپنی آزادی، یہاں سے نکلو۔ دوسری چیز بڑی سخت ہمارے خلاف جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ کسی نے یہاں پہ ایک فیصلہ لکھ دیا کہ اس کے مطابق آپ نے ججز اپوائنٹ کرنے ہیں، ججز کو نوکری پہ رکھنا ہے۔ وہ کیا تھا کہ سینئر ترین، اب اس میں آپ کو لپیٹ کے کہہ دیا تھا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، سیدھی باتیں ذرا غور سے سنیے گا۔ جب آپ کہیں گے ججز جو ہے نا اتنی مدت کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے، جو سینئر اس کے بعد جو سینئر ہوگا وہ چیف جسٹس ہو جائے گا۔ اس کا مطلب پتہ کیا بنتا ہے کہ آپ کوئی بھی بندہ امریکہ میں بیٹھا، امریکہ ایون اسرائیل، انڈیا، وہ جو پیچھے لائن میں لگے ہوئے نا ججز، ان کی ڈیٹ آف برتھ لے نکال لے، وہ ویب سائٹ سے مل جاتی ہے، نکال کے تو دیکھے کہ بھی یہ جج اس ڈیٹ کو ریٹائر ہو جائے گا، اس کے بعد سینئر موسٹ یہ ہے۔ اب جو پیچھے سے ججز آنے ہیں وہ کیلنڈر رکھ کے ان کی ڈیٹ آف برتھ کو میچ کر کے ان کو بھرتی کری جائے۔ جب یہ ریٹائر ہوگا ہمارا یہ آ جائے گا، اگر یہ مر جائے گا تو اس کی جگہ پہ پیچھے بھی ہمارا ہو، تیسرے نمبر پہ بھی ہمارا ہو۔ ابھی بھی آپ کے سامنے کیا فیصلہ کیا ہے؟ 3 جو سینئر ترین ججز ہوں گے ان میں سے ایک لگے گا۔ دیکھو کیسا بندوبست کیا ہوا دشمن نے۔ کسی نے غور کیا؟ 3 سینئر ترین ججز لے لیں، آپ منصور کو لے لیں، وہ جو سفید بندر ہے، دوسرا وہ منیب، اس کے بعد جیا، یہ تینوں بندے ایک ہی گروپ کے ہیں، یہ سارے پیچھے سے ایک ہی آ رہے ہیں، ان میں سے آپ نے لگانا ہے۔ ابھی بھی اس میں بہت کچھ رہ گیا ہوا ہے۔
बहरहाल 22 तरामीम हो चुकी हैं अल्लाह के फजल करम से, बाकी भी हो जाएंगी, ये भी आज चलेगा सब कुछ। मौलाना साहब देखिए, कुछ लोग उसको बुरा कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं जी उसको यूदी एजेंट कहते थे, सारी जिंदगी कहते रहे, अब वो यूदी एजेंट के साथी हो गए, खुद भी यूदी एजेंट हो गए, ऐसे भी लोग कह रहे हैं। कई लोग तो इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी सख्त बातें कह रहे हैं। मेरे ख्याल में जिसने भी जो भी काम किया है वो उसने अपनी जगह पे रहते हुए अच्छा काम किया। मकसद ये था कि पाकिस्तान को इस चुंगल से निकाले, जैसे भी निकले। मौलाना साहब को अपनी है, वो मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, उनको जो अपने मामला हैं, मुल्क से कोई भी बंदा बड़ा नहीं हो सकता, मैं भी नहीं हो सकता, मौलाना साहब भी नहीं हो सकते, नवाज शरीफ भी नहीं, कोई भी मुल्क से बड़ा नहीं हो सकता। जहां पे मुल्क की बात आ जाए वहां पे ठहर के अपने आप को साइड पे करके, दूसरे लोगों को साइड पे करके मुल्क की सोचनी चाहिए, और ऐसे ही काम चलता है। अब कुछ मशवरे मेरे पास, मशवरे क्या है, होना क्या चाहिए, ऐसे पाकिस्तानी सोचते हैं, आप बताइएगा मैं ठीक सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ। होना ये चाहिए कि सबसे पहले सुबह उठते साथ 8 जजेस जिन्होंने लेटर लिखा था, अभी अब तशरीह की थी, फिर दोबारा फैसले की, उनको सीधा सीधा उनके खिलाफ रेफरेंस भेजे, और जो बंदे जिस बंदे के ऊपर रेफरेंस किया हो उसका ये भी पास करें आज ही, मेरे ख्याल में ऐसे ही है, वो चीफ जस्टिस न बन सके। इन 8 को वहीं पे भेजे, और उसके बाद बाकी जो जजेस बचते हैं उनमें से जो करना है करें, और बंदे अपॉइंट करने करें, जो भी करना है आगे बिजनेस को चलाएं। सबसे बड़ा दुख हुआ है वो ये हुआ है काजी फाइज साहब, जिसको दुआएं करके हमने लिया, वो कई बातों पे उम्मीदों पे पानी पूरा नहीं उतरे, लेकिन ये जो इस वक्त हमारे पास जो लोग हैं, इन लोगों में सबसे बेस्ट बंदा वही है। हुकूमत को चाहिए कि जब उनके पास रेफरेंस भेजे उनके, तो इसकी थोड़ी सी लंबी एक्सटेंशन दे ताकि वो रेफरेंसेस का वो फैसला कर सके। उसके बाद जो बाकी तरामीम आए उनके अंदर उसको कंसिडर किया जाए। ये एज ए पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये होना ऐसे चाहिए। बाकी पाकिस्तान बचाने वालों को, जो मेहनत करने वालों को, जिन्होंने पाकिस्तान को गड़े में जाते बचाया, रुके हुए पाकिस्तान को चलाया इस तरामीम के साथ, उन सबको मेरी तरफ से सलूट। सबकी मेहनत जो है, लोग जागे हैं रातों को, लोग बड़े बड़े जागे। दूसरी साइड जो दुश्मन की साइड है, उनके पास एक ही बात है, उनके पास और कुछ नहीं है। कभी ये कैसे आप इसको छोड़ेंगे, इसको बुरश नहीं मिला, इसको जनाब इलेक्ट्रिक बुरश नहीं मिला, इसको फलां दे दिया है, सादा बुरश दे दिया, इसको जनाब ये चीज नहीं मिली, वो चीज नहीं मिली। जब वो हुकूमत में थे वो कहते छोड़, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। अब वो कहते हैं ये बात करनी है मुझे छोड़ो, ये बात करनी मुझे छोड़ो, अगर ये करना मुझे छोड़ो। वो अपने आप को सबसे अफजल रखते हैं। दोस्तों, और खबरें सुनते हैं, और बात खबरें ढूंढते हैं आपके लिए, आपके साथ बैठ के फिर गपशप करेंगे कि जो आपने सारी बातें मेरी सुनी हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अपनी जो आपकी राय है वो उसके मुझे आगाह कीजिएगा, और वो जो अच्छी राय होगी वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा इंशाल्लाह ताला। दोस्तों, जो मेरी रिक्वेस्ट रहती है आपसे वो यही रहती है कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों से भी करवाइएगा, ताकि हमारा ये राब्ता बना रहे। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।